اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، ان کی زندگی کے حالات، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے کو شان عطا فرمائی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر تھے۔ اسد اللہ اسد الرسول کا لقب ان کا تھا، بہت بہادر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے یعنی حضرت عبداللہ کے بھائی تھے اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ اور ان کی نسبت دوسری یہ تھی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، یعنی ان کی والدہ کا نام جو تھا وہ حالہ بنت وہب تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت وہب تھا، یعنی دونوں طرف سے دونوں بہنیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اور ان کی والدہ بھی۔ اس طرح آپ ان کے سمجھو خالہ زاد بھائی ہوئے۔ اور تیسری نسبت آپ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی یہ تھی کہ ابو لہب کی لونڈی جو صوبیہ تھی، اس کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا دودھ پیا۔ تو اس طرح یہ یعنی تیسرا رشتہ ان کا یہ ہو گیا کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ رضائی بھائی ہیں، تو اس طرح یہ رضائی بھائی بھی ہوئے۔ آپ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بہادر تھے اور اپنے مزاج کے مالک تھے، شکار کھیلتے تھے، اور پھر شکار کھیل کے آنا، آگے پھر بیت اللہ کا طواف کرنا، پھر اپنے ان کے ساتھ جو کفار کے قریش کے یعنی بڑے تھے ان میں آپ بھی شامل تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے محفل کرنا، جو بھی ان کا یعنی اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوا تھا۔ 6 سال ہو چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، تو ان کے اسلام لانے کے واقعات کئی روایت ہیں، جو مجھے روایت پسند ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ آپ شکار کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، آپ نے کسی جانور پہ تیر چلانے لگے تو وہ آگے سے بول پڑا، وہ کہنے لگا ہم کمزور ہیں، ہمارے اوپر آپ تیر چلاتے ہیں، ہمارا شکار کرتے ہیں۔ ادھر تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت زیادہ یعنی آپ کے اوپر سختی کی ہے، جیسے آپ سب سے بہت زیادہ اس میں پریشانی میں ہے، اور تو ادھر ہمارے اوپر تیر چلاتا پھرتا ہے۔ تو یہ بات سن کے اب واپس آ گئے۔ جب بیت اللہ شریف آئے واپس تو وہاں ایک لونڈی تھی، اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو جہل نے بہت تنگی کری ہے، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یعنی ان کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو یہ سیدھے ابو جہل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچے، وہ اپنے جو گنڈے تھے ان کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر سب کو چیرتے ہوئے بیچ میں سے نکل کے ابو جہل کے سر پہ پہنچے، اور اس کے سر پہ اپنا جو کمان تھا نا وہ زور سے مارا، اس کا سر پھٹ گیا، اور اسے کہا تو کون ہوتا ہے میرے بھتیجے کو آج تو نے جو اس طرح کی باتیں کی ہیں، یا ان کی شان میں گستاخی کی ہے، تو میں اس کا چچا ہوں۔
اور وہاں یہ بھی روایت میں کہ آپ نے کہا کہ میں ان کے دین پہ آ گیا ہوں، اور اس کے ساتھی تھے، انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو پکڑیں، تو ابو جہل نے منع کیا کہ نہ، غلطی میری ہے۔ تو اس طرح پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں تھے، ان کو آ کے سلام کیا اور کہا بھتیجے، میں نے آج تیرے ابو جہل نے جو آپ سے زیادتی کی اس کا بدلہ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس میں یعنی طبیعت میں اس وقت بہت زیادہ آپ اپنے آپ میں تھے۔ آپ نے فرمایا، چچا مجھے اس سے کیا کہ تو نے اس سے کیا کیا، جب تک کہ تو دین ہمارے یعنی اس دین میں داخل نہیں ہوتا تو مجھے کیا خوشی ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا، کیا آج مجھے پتہ پڑا کہ یتیمی کیا ہوتی ہے، نہ میرا چچا نہ میں کسی کا بھتیجا۔ تو یہ باتیں سن کے امیر حمزہ کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا جی مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں۔ تو رات امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دل بدل گیا، کیفیت بدل گئی۔ ساری رات بے قراری میں گزری، اٹھتے بیٹھتے چلتے اسی انتظار میں کہ کب صبح ہوتی ہے۔ جب صبح ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہو گئے۔ آپ کے داخل اسلام ہونے میں اسلام کو بہت قوت ملی، اور کفار قریش کی جو تھی نا، وہ ان کے لیے بہت بڑا یہ ایک ان کے لیے ہو گیا کہ ان کا ایک بہت بڑا جو بہادر شخص تھا وہ ان سے ٹوٹ کے مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ دارالارقم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ وہی نمازیں پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیمات بھی دیتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، یعنی آپ کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مان لانے کے بعد 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم آئے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولنے والے نے دیکھا کہ عمر ہے۔ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا کے بتایا کہ عمر ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، بالکل ننگی تلوار لیے آ رہا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے آنے دیں، اگر نیک نیت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے ہم قتل کر دیں گے۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گردن سے پکڑ لیا، اور دوسرے ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس کو پکڑ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم صلح کے لیے آئے ہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ ابھی تیری میں زندگی کا خاتمہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آپ ان کا بہت زیادہ رعب آ گیا، اور ان سے ہاتھ سے تلوار بھی چھوٹ گئی۔ تو اس نے کہا جی میں سر تسلیم کا خم کرتا ہوں، اور پھر اس نے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین حق پہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ تو اس نے پھر عرض کی، پھر ہم چھپ کے کیوں عبادت کرتے ہیں، ہم کھلے طور پہ بیت اللہ شریف میں جائیں گے۔ تو اس طرح پھر طے ہوا، 2 یعنی لائنیں بنی، ایک کے جو یعنی لے کے جانے والے تھے لائن کے سلار، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اس شان و شوق سے بیت اللہ شریف میں مسلمان داخل ہوئے، اور کسی کفار کو جرت نہ ہوئی کہ پھر ان کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پھر فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ اسی طرح جب کفار نے بنو ہاشم سے جب انہیں آخری دعوت دی کہ ہمیں ہمارے دین پہ آ جائیں،
اور اپنا دین چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، یعنی حضرت ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام بھیجا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی استقامت کی بات کی تو انہوں نے پھر بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا۔ اس میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب والے اس میں شامل تھے، یعنی آپ کے دادا کی طرف سے جو سارا خاندان تھا وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اکٹھا تھا، صرف ابو لہب اس میں شامل نہیں تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ یہ 3 سال شیب ابو طالب میں رہے، بہت زیادہ سختیاں جھیلی، کھانے پینے کے معاملات میں بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی، بائیکاٹ تھا بالکل قریش کا، نہ کوئی چیز لینے دینے میں بھی بہت زیادہ مشکلات پیش آتی تھیں۔ بہرحال پھر جب یہ معاہدہ ختم ہوا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ مکہ کے لیے اجازت دے دی۔ اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی زید اور دوسرے 20 اکابر صحابہ کے ساتھ مدینہ شریف ہجرت کی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، عثمان بن عفان، زید بن حارثہ، حضرت عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے مدینہ شریف ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آ گئے تو سب سے پہلے جو غزوہ تھا وہ غزوہ ابواء ہوا۔ اس میں ان لوگوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے، یعنی جو آپس کا معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچایا ہوگا، جس کی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، سفید پرچم عطا کیا، اور مدینہ شریف میں سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی زمیرہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے۔ جب وہاں پر پہنچے تو ابوا کا مقام تھا، وہاں پہ ان کے جو قبیلے کے سردار تھے مخشی بن عمرہ زمیری، اس نے صلح کے لیے درخواست کی کہ ہم صلح کرتے ہیں اور ہمارے لیے صلح نامہ تحریر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو اس میں شرائط کے تحت اس کو صلح نامہ کیا، اور 15 دن وہاں پہ احاطہ کرنے کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد دوسرا جو مارکہ ہوا سریہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ قریش کی ایک جماعت کے ساتھ آپ نکلے کہ جو مکے کے قریشی تھے وہ اپنا ساز و سامان لے کے شام سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجرین کا دستہ آپ کے زیر کمان دیا اور اس پہ جھنڈا عطا فرمایا، اور آپ نے ان قریشی لشکر کو ساحل سمندر پر پہنچ کر ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو سفیان، ابو جہل اس قافلے میں شامل تھے، ان کے پاس 300 افراد تھے اور یہ مسلمانوں کے 30 افراد تھے، لیکن مسلمانوں کی جماعت مقابلے کے لیے آ گئی تو مجدی بن عمرو جہنی، وہ دونوں جماعتوں کا فریقین کا وہ حلیف تھا، تو اس نے صلح صفائی کر کے دونوں جماعتوں کو جنگ سے باز رکھا اور قتال سے بھی بچت ہوئی، اور پھر وہ لوگ جو تھے نا مکہ واپس چلے گئے۔ لیکن ابو جہل کو اب یہ پتہ پڑ گیا کہ مسلمانوں میں اب طاقت ہے، وہ کسی نہ کسی دن ہم سے ضرور پنجہ آزمائی کریں گے۔
اس کے بعد غزوہ شیرہ ہوا، اس کی علمبرداری بھی آپ کے سپرد ہوئی۔ یہ ہجرت کے 16ویں ماہ میں ہوا۔ اس میں 150 یا 200 صحابہ کرام شامل تھے۔ سفید علم عطا کیا گیا امیر حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سلمہ بن عبد السلام کو مدینہ کا نائب بنایا گیا۔ پھر تجارت قافلہ جو ابو سفیان لے کر کثیر تعداد کے ساتھ شام جا رہا تھا، وہ مقام عشیرہ پر پہنچ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت لے کے وہاں پہنچے، تو جب پہنچے تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ہوگی کہ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں، تو پھر آپ نے وہاں بنو مدلج اور بنو کنانہ 2 قبیلوں کے ساتھ صلح کا عہد پیما کیا اور واپس تشریف لے آئے۔ ان دونوں قبیلوں کے ساتھ صلح کرنے سے یہ ہوا کہ پھر وہ علاقہ جو ہے نا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مضبوط ہو گیا۔ تو اس طرح یہ جو ہے معاملہ یہاں تک پہنچا۔ آگے غزوہ بدر آ گیا 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو، جمعہ والے دن۔ غزوہ بدر میں سب سے پہلے قریش کی طرف سے، کفار قریش کی طرف سے جس نے جنگ کو بھڑکایا، اس کا نام اس نے یعنی اسود بن عبد الاسد مخزومی، اس نے کہا جی میں نے قسم کھائی ہے کہ میں مسلمانوں کے تالاب سے پانی لے کے آؤں گا۔ تو وہ اس اپنی کوشش میں آگے بڑھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے اس کی پنڈلی کاٹ دی۔ پنڈلی کٹی ہوئی کے ساتھ بھی وہ تالاب کی طرف بڑھتا رہا، حتیٰ کہ آپ نے اس پہ دوسرا وار کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اپنے آپ کو تالاب میں گرا دے تاکہ پانی جو ہے خراب ہو جائے۔ پھر قریشیوں طرف سے مبارزت ہوئی۔ ان کی طرف سے 3 کفار کی طرف سے 3 لوگ نکلے، 2 ربیعہ کے بیٹے، ایک ولید بن عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ 3 نکلے اور ان مسلمانوں کو دعوت دی کہ ہمارے مقابلے کے لیے آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ، حضرت عوف اور عبداللہ بن رواحہ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ تو انہوں نے کفار نے کہا کہ تم مدینے والے ہو، ہمارا تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی تو اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ ہے، ہم ان کو مقابلے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے بنو ہاشم سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے اور آپ کے اسلام کی دعوت جب دی اس سے پہلے وہ دنیا جا چکے تھے، بہت ہی خوبصورت اور بہت یعنی نیک سیرت چچا تھے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے بیٹے تھے عبیدہ، ان کی عمر 80 سال تھی، کافی بزرگی میں تھے، پھر بھی مقابلے کے لیے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ولید کو پہلے بار میں جا لیا، اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیبہ کو قتل کیا۔ عتبہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں وار ہوئے اور آپ کی اس پہ پنڈلی کے اوپر اس نے عتبہ نے ضرب لگائی، اور جب دونوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اس کے مد مقابل کو قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اپنے ساتھ ہٹا کے لے کے آئے۔ وہ زخمی حالت میں تھے۔ پھر جب وہ جنگ ختم ہوئی، جنگ بدر سے واپسی ہوئی تو راستے میں ان کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ بدر کے شہداء میں شامل کیا۔
غزوہ بدر میں 70 کفار قتل ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے، جنہیں فدیہ کی ادائیگی پر ان کو چھوڑا، اور اس موقع پر قریش کی طرف سے یہی تھا کہ یہ جو امیر حمزہ ہے یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے ہماری پوری جنگ اس نے لڑی ہے۔ آپ پورے صفوں میں گھس گئے اور بے شمار قتال آپ نے جنگ بدر کے موقع پہ کیا۔ تو انشاءاللہ اب ہم یعنی غزوہ احد کی بات کریں گے اگلی نشست میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔